يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کی چیز ہے کیا سب لوگ ہو کر ہم تیرے ہیں۔ ناظرین، حیدرآباد نیوز کی بہترین ٹرانسمیشن 12 روزہ ٹرانسمیشن آج 7 ربیع النور شریف ہے اور الحمدللہ آپ اور ہم موجود ہیں۔ آج کا پروگرام مرحبا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹرانسمیشن، آپ کا میزبان سعادت حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت حیدرآباد نیوز کی ٹیم کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ آپ کا ہمارے ساتھ آج 7 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ آپ کا ہمارے ساتھ روزانہ بعد نماز عصر تا مغرب ہوتا ہے۔ ناظرین، الحمدللہ آج کے پروگرام میں علماء کرام بھی موجود ہوں گے، ثناخان مصطفیٰ بھی ہوں گے اور حیدرآباد شہر کی معروف سماجی و سیاسی شخصیات بھی الحمدللہ اس میں موجود ہوں گی۔ ابھی ہمیں الحمدللہ ہمارے ساتھ آج جو مہمان ہیں عالم دین مفتی ہیں، نوجوان ہیں، میری مراد جناب مفتی نوید حسین فریدی الازہری، آپ خطیب جامع اکبری مسجد ناظم اعلیٰ جامعہ تعلیمات محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم بتا پورے۔ جزاکم اللہ جناب، اللہ السلام علیکم۔ آمین ثم آمین۔ آپ کی محبت اور شکر ہے کہ آپ علماء کرام کی دعاؤں سے الحمدللہ حیدرآباد نیوز جو ہے وہ ترقیاں پا رہا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ شروع کیا آپ نے، اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے اور اس کی بہترین جزا عطا فرمائے آپ۔ آمین۔ اور یہ حیدرآباد کے میں سمجھتا ہوں چینل کی تاریخ میں پہلی بار شاید ہو رہا ہے کہ 12 روزہ ٹرانسمیشن یہ حیدرآباد نیوز الحمدللہ کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ، تو آپ دعا کیجیے گا اللہ نظر اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ آمین۔ اور ساتھ ہی موجود ہے کم سن ننھے منھے ثناخان جناب محترم محمد احمد نقشبندی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ احمد آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آپ کا بھی بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ کلام ربانی کی تلاوت سے آج کی اس بزم کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ کلام ربانی کی تلاوت سورۃ الناس کی تلاوت ہم نے کی۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم آج 7 ربیع النور شریف اللہ کریم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کے بیڑے پار عطا فرمائے۔ ملتمس ہوں محمد احمد سے کہ جو آپ کو بہترین نعت شریف تو ایک ہوتا ہے کہ بھائی میرے کو اس پہ عبور ہے، یہ میری فیوریٹ نعت ہے، بسم اللہ کیجیے۔ لجپال نبی میرے درداندی دوا دینا، جب وقت نزا آئے، جب وقت نزا آئے، دامن دی ہوا دینا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، آقا میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر دی برکت نال، اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا، لجپال نبی میرے درداندی دوا دینا، سرکار دی محفل
रख लई औलज पाला खाली ना उठा लेना लज पाले नबी मेरे दर्द दी दवा देना आसीदी तमन्नाए रवे आके मदीने विच आका आसीदी तमन्नाए रवे आके मदीने विच पावे तैबा दे कुतिया दे पावे तैबा दे कुतिया दे पैरा विच बिठा देना लज पाले नबी मेरे दर्द दी दवा देना। माशाल्लाह बहुत प्यारी नात शरीफ मोहम्मद अहमद नक्शबंदी ने पढ़ी। नाज़रीन वक्फे का देखते रहे मरहबा सरवर कौन है। يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك साथ मेरा जचता तुझसे रास्ता मेरा सजता तुझसे तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना चलता रहे तेरा मेरा रस्तों का याराना चलता रहे तेरा मेरा रस्तों का याराना तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना चलता रहे तेरा मेरा रस्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले एक कदम आगे। बिस्मिल्लाह सिटी की भरपूर कामयाबी के बाद आरिफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अब पेश करते हैं ठंडी हवाओं और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर शहर हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद 9:10 के पुरौनक इलाके 12 रबीउल अव्वल चौक से मुंसलिक बिस्मिल्लाह सिटी एक्सटेंशन एक असीम शान प्रोजेक्ट 80, 120 और 200 गज के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स। इसके अलावा 80 और 120 गज के सिंगल और डबल स्टोरी बंगले, साथ ही 200 गज के लैविश स्टाइल डबल स्टोरी बंगले, पानी गैस बिजली की सहूलियात पहले से मौजूद। बिस्मिल्लाह सिटी एक्सटेंशन आपका अपना घर आपकी अपनी जन्नत। बुकिंग और तफसीलात के लिए राब्ता करें। हरमैन ड्रीम सिटी टंडोजाम मेन मीरपुर खास रोड जैसी आइडियल लोकेशन पर, जहां बुलंदतर मयारी जिंदगी की नई वसतें और तसव्वुर हकीकत का रूप धार रहा है। 120 और 160 गज के वेल डिजाइन डबल स्टोरी बंगलोज, हेल्थी एक्टिविटीज के लिए मुकम्मल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ताजगी के एहसास के लिए पार्क्स, फौरी तिब्बी इमदाद के लिए स्कीम का अपना हॉस्पिटल, मिनी मार्केट के साथ साथ फूड स्ट्रीट। हैदराबाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के बेहतरीन प्लानर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम ने तमाम सहूलियात से आरास्ता बंगलोज डिजाइन किए हैं। मजीद डिटेल्स के लिए गोल्ड मार्केटिंग, फोन 0336593929।
داؤد سپر مارکیٹ حیدرآباد کی پہلی بین الاقوامی طرز کی 3 فلورز پر مشتمل سینٹرلی ایئر کنڈیشن سپر مارکیٹ، جہاں آپ کی ضرورت کی تمام اشیاء چیلنجنگ پرائس پر دستیاب ہیں۔ داؤد سپر مارکیٹ کا خوش اخلاق تربیت یافتہ عملہ آپ کی شاپنگ کو آسان بنائے، جبکہ بہترین فیملی ماحول آپ کو محفوظ اور پرسکون شاپنگ سے لطف اندوز کرے۔ 3 فلورز پر مشتمل وسیع پارکنگ اور سیف اینڈ سیکیور والیٹ پارکنگ۔ داؤد سپر مارکیٹ، جہاں سب کچھ ملے ایک چھت کے نیچے، وہ بھی محفوظ، پرسکون اور کم قیمت پر۔ زندگی کو آسان بنائیے، داؤد سپر مارکیٹ آئیے۔ داؤد سپر مارکیٹ، مین آٹوبان روڈ، حیدرآباد۔ برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف۔ برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور۔ يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك۔ جی ویلکم بیک ناظرین، پر پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ مرحبا سرور کونین ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ ثنا خان مصطفیٰ کے بعد اب ماشاءاللہ ہمیں ایک بڑے پیارے مہمان نے جوائن کیا ہے، تو نام بتانے سے پہلے میں تعارف ان کا کراؤں گا۔ ماشاءاللہ آپ سابقہ ناظم لطیفہ نمبر 5 کے اندر بھی ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا نام ہے، آپ سماجی رہنما بھی ہیں، اور آپ نے اپنے وقت میں ماشاءاللہ جو بڑے پائے کے کام کرائے ہیں الحمدللہ، اور ماشاءاللہ ایک نام جانا جاتا ہے۔ اگر آپ لطیفہ آباد 5 نمبر میں جا کے پوچھیں گے کہ بھئی ماموں کا بتا دیجئے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نہ کرے، تمام لوگ الحمدللہ ان کو جانتے ہیں، اور ماشاءاللہ گفتگو کے انداز سے دیکھ لیجئے اور محبت کے انداز سے، اور حیدرآباد نیوز کے ماشاءاللہ ٹاپ فالوورز ہیں کہ جو بھی پروگرام ہوتا ہے اس کو لائک کمنٹس ماشاءاللہ ماموں جو ہے اس کو کرتے۔ میری مراد جناب احسان ماموں صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے احسان ہے۔ ماموں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ماشاءاللہ ٹائم عطا فرمایا۔ میں آپ کا اور حیدرآباد نیوز کا جو ہے وہ بہت مشکور ہوں کہ مجھے اس قابل سمجھا کہ اس اہم موضوع پر بولنے کے لیے مجھے یہاں مدعو کیا گیا۔ میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ پاک آپ کے کام میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ بس آپ نے دعا کرتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح ہمیں ترقی عطا فرماتا رہے گا، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ درمیان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد نوید حسین فریدی الازہری دامت برکاتہم عالیہ۔ چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب۔ آج جو میرا موضوع ہے انشاءاللہ احسان ماموں سے بھی گفتگو کروں گا، چلتے ہیں موضوع کی طرف کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے آج یہ موضوع رکھا ہے، تو میں چاہوں گا علامہ مفتی محمد نوید صاحب سے کہ اس پہ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بہت شکریہ جناب آپ کا سب سے پہلے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے، اور سرنامہ کلام میں قرآن مجید برہان رشید کی سورۃ المائدہ کی آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کا اعلان کیا۔ ہمارے پاس جو کتاب ہے قرآن پاک، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے،
جو ابھی ہمارے پاس موجود ہے، اور بہت سارے معجزات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھائے، جیسے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہوا ختم ہو گیا، اور بھی بہت سارے بے شمار معجزات ہیں۔ قرآن پاک ایک ایسا معجزہ ہے جو ابھی بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، قیامت میں بھی زندہ رہے گا، اور جنت میں بھی زندہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ، اور یہ وہ کتاب ہے جس پر ہم سب کا اتفاق ہے، جس پر عمل کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی گزارنے کے لیے جو نصاب اور سلیبس دیا ہے اس کو قرآن پاک کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے عقائد کی بنیاد بھی یہی ہے، ہمارے اعمال کی بنیاد بھی یہی ہے، ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ذہن عطا فرمایا، جو جتنا بھی اس سمندر میں گہرائی میں گوتے لگاتا چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا عروج عطا فرمایا، علم عطا فرمایا۔ اب نورانیت مصطفیٰ کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں ایک ذہن اور ایک سوال پایا جاتا ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ ہم اہل سنت پر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ اہل سنت ہیں جو اپنے آپ کو بریلوی کہلواتے ہیں، یہ نبی کریم علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ اب عقیدہ ہمارا وضاحت بھی ہم کریں گے، اب کوئی دوسرا بندہ تو اپنا عقیدہ ہم پر نہیں نہ تھوپ سکتا، ابھی آپ یہ کہتے ہیں نہیں ہمارا عقیدہ ہے، وضاحت ہم کریں گے۔ یہ جو بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کیا جاتا ہے یا نبی کریم علیہ السلام کو بشر مانا نہیں جاتا، سراسر جھوٹ اور غلط بات پر مبنی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے۔ جو نبی کریم علیہ السلام کو بشر نہیں مانتا کافر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، حبیبہ پھر ارشاد فرماؤ میں بشر ہوں۔ اب بات جہاں پر جو آتی ہے نا، ہم بھی بشر مانتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو، مگر ہمارے بشر ماننے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسا بشر مانتے ہیں کہ کائنات میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بشر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ساری کائنات سے مختلف ہے، ساری کائنات سے اعلیٰ اور افضل ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت۔ اب جو جس پر جھگڑا اور اختلاف ہے وہ ہے نبی کریم علیہ السلام کا نور ہونا۔ بشر ہونے پہ اختلاف نہیں ہے، ہم بھی مانتے ہیں بشر ہیں، دوسرے جتنے بھی احباب ہیں ہمارے، محبت کرنے والے ہیں، سننے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، سارے مانتے ہیں بشر ہیں، ہم بھی مانتے ہیں بشر ہیں۔ بات ختم ہوگی بشریت کی۔ اب مسئلہ ہے نورانیت کا کہ نبی کریم علیہ السلام نور ہیں کہ نہیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن کی طرف رجوع کریں گے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو نور ماننا، نور سمجھنا، نور کہنا، یہ کیسا عقیدہ ہے؟ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورۃ المائدہ کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق بے شک آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین۔ اب اس نور سے کیا مراد ہے؟ آپ سب سے مختصر تفسیر عربی کی تفسیر جلالین، تفسیر جلالین، یہ تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ ہمارے اہل سنت کے مدارس میں، مسلک اہل دیوبند کے مدارس میں، سلفیہ کے مدارس میں، سب کے مدارس میں پڑھاتے ہیں تفسیر جلالین۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی کی لکھی ہوئی ایک تفسیر، اور سارے ان کو مانتے ہیں۔ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی وہ شخصیت ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاگتے ہوئے عالم بیداری میں 72 مرتبہ زیارت کروائی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ شخصیت حضرت امام جلال الدین سیوطی۔ اگر کوئی مسئلہ لکھیں گے تو ٹھیک لکھیں گے نا، وضو کا مسئلہ لکھیں گے بھی ٹھیک ہے، غسل کا مسئلہ لکھیں تو بھی ٹھیک ہے، تو جب نور مصطفیٰ کی بات کریں گے تو وہ بھی ٹھیک ہوگی۔ انہوں نے جب یہ آیت پڑھی اور ان کی تفسیر لکھی تو وہ کہتے ہیں اس نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی، یہ سب سے مختصر تفسیر ہے۔ تفسیر خازن کو لے لیں، تفسیر روح المعانی کو لے لیں، اور تفسیر ابھی ہمارے دور کے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب چند ہی سال ہوئے ان کو وصال فرمائے، کراچی کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کی تفسیر تبیان القرآن ہے، سارے مسلک والوں کا اتفاق ہے، ماشاءاللہ بڑا اچھا لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ نور سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نورانیت عطا فرمائی۔ اب نور کی بہت ساری اقسام ہیں۔ ایک ہوتا ہے نور کا نظر آنا، اس کو کہتے ہیں نور حسی۔ بلب روشن ہے، ہمیں روشنی نظر آ رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے کہ روشنی ہے، محسوس ہوتی ہے،
ایک یہ نور ہے، ایک ایسا نور ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. جیسے قرآن نور ہے مگر ہمیں کیسے پتہ چلے گا نور ہے؟ ایمان نور ہے، ہمارے سینے کے اندر ہے، نظر آتا ہے کسی کو؟ کسی کو نظر نہیں آتا. قرآن نور ہے، کسی کو نظر نہیں آتا. ایسے ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو نور ہے نا، اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو نور حسی بھی عطا فرمایا، نور معنوی بھی عطا فرمایا. آقا کریم علیہ السلام کو مسکراتے تھے صحابہ کرام. حدیث مبارکہ ہے آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے رات، اندھیری رات میں جب گفتگو کرتے تھے، میرے مصطفیٰ کے سامنے والے 2 دانتوں سے نور چھن چھن کر دیواروں پر پڑا کرتا تھا. اور یہ آقا کریم علیہ السلام کا نور ہے. اور ایک حدیث شریف میں بڑی خوبصورت گفتگو کہ کسی ذات کے بارے میں اگر کوئی بات کی جائے تو سب سے بہتر وہ شخص خود بتا سکتا ہے میں کیا ہوں. مجھ سے اگر کوئی پوچھا جائے کہ آپ کا علم کیا ہے، آپ نے کہا جی مفتی صاحب میں بہت سارا تعارف کروایا، ایسی بہت ساری چیزیں. مجھ سے پوچھا جائے میں کہوں گا جی میں ایک طالب علم ہوں، قرآن پاک پڑھنے والا ہوں، حدیث شریف کا طالب علم ہوں. مفتی اور حضرات ہوتے ہیں، بہت بڑے علماء ہوتے ہیں، ہم تو ان کی جوتیاں اٹھانے والے ہیں، ہمیں اپنی ذات کا پتہ ہے. اب نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ سب سے پہلے کس چیز کو؟ کس سوال کیا گیا صحابہ کی مجلس میں، مسجد نبوی میں صحابہ سوال کر رہے ہیں. اب اس سے بہت ساری باتیں نکلتی ہیں مگر جو ہمارا موضوع ہے میں وہ بات کروں گا. نبی کریم یہ سوال کرنے والے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں، اور کتاب کا نام ہے مصنف عبد الرزاق، یہ کتاب کا نام ہے. اور یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف حدیث نہیں ہے، بالکل صحیح حدیث. پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ. اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اب اس سے بڑھ کر اور دلیل کیا دے بندہ، جب نبی کریم علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ نے میرے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا ہے. جب نبی کا نور ہونا نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے ارشاد آ گیا ہے، حدیث آ گئی ہے، تو اب اس کے بارے میں اختلاف کیسے، جھگڑے کیسے؟ بات تو یہ تھی نا کہ یہاں پر قصیدے لکھے جاتے، باتیں پڑھی جاتی. جیسے امام عشق و محبت نے لکھا تھا، مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت نے، کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. وقت ایک وقفے کا ملتے ہیں، وقفے کے بعد مرحبا سرور کون ہے؟ يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے. بسم اللہ سٹی کی بھرپور کامیابی کے بعد عارف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اب پیش کرتے ہیں ٹھنڈی ہوائوں اور مہمان نوازی کے لیے مشہور شہر حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد 9:10 کے پررونق علاقے 12 ربیع الاول چوک سے منسلک بسم اللہ سٹی ایکسٹینشن، ایک عظیم الشان پروجیکٹ. 80، 120 اور 200 گز کے رہائشی اور کمرشل پلاٹس، اس کے علاوہ 80 اور 120 گز کے سنگل اور ڈبل سٹوری بنگلے، ساتھ ہی 200 گز کے لیوش اسٹائل ڈبل سٹوری بنگلے. پانی، گیس، بجلی کی سہولیات پہلے سے موجود. بسم اللہ سٹی ایکسٹینشن، آپ کا اپنا گھر، آپ کی اپنی جنت. بکنگ اور تفصیلات کے لیے رابطہ کریں. हरमैन ड्रीम सिटी टंडो जाम, मेन मीरपुर खास रोड जैसी आइडियल लोकेशन पर,
जहां बुलंदतर मयारी जिंदगी की नई वसतें और तसव्वुर हकीकत का रूप धार रहा है। 120 और 160 गज के वेल डिजाइन डबल स्टोरी बंगलोज, हेल्थी एक्टिविटीज के लिए मुकम्मल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ताजगी के एहसास के लिए पार्क्स, फौरी तिब्बी इमदाद के लिए स्कीम का अपना हॉस्पिटल, मिनी मार्केट के साथ साथ फूड स्ट्रीट। हैदराबाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के बेहतरीन प्लानर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम ने तमाम सहूलियात से आरास्ता बंगलोज डिजाइन किए हैं। मजीद डिटेल्स के लिए गोल्ड मार्केटिंग, फोन 0336 5939 029। दाऊद सुपरमार्केट हैदराबाद की पहली बैनुल अक़वामी तर्ज की 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल सेंट्रली एयर कंडीशन सुपरमार्केट, जहां आपकी ज़रूरत की तमाम अशिया चैलेंजिंग प्राइस पर दस्तयाब हैं। दाऊद सुपरमार्केट का खुश अखलाक तरबियत याफ्ता अमला आपकी शॉपिंग को आसान बनाए, जबकि बेहतरीन फैमिली माहौल आपको महफूज और पुरसुकून शॉपिंग से लुत्फ़अंदोज़ करे। 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल वसी पार्किंग और सेफ एंड सिक्योर वॉलेट पार्किंग। दाऊद सुपरमार्केट, जहां सब कुछ मिले एक छत के नीचे, वो भी महफूज, पुरसुकून और कम कीमत पर। जिंदगी को आसान बनाइए, दाऊद सुपरमार्केट आइए। दाऊद सुपरमार्केट, मेन ऑटोबान रोड, हैदराबाद। ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट, जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं। मरहबा सरवर कौनैन 12 रबीउल नूर शरीफ की बरकत और रहमत और अज़मत वाली रूह परवर ट्रांसमिशन मरहबा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपका मेज़बान साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी हाज़िर खिदमत। अल्लामा साहब बहुत प्यारी प्यारी गुफ्तगू फरमा रहे थे। चलते हैं अब एहसान नामों की जानिब, जो कि साबिक़ा नाज़िम भी रह चुके हैं और माशाल्लाह समाजी रहनुमा भी हैं और हर दिल अजीज़ शख्सियत भी हैं। मामू, आप रबीउल नूर शरीफ किस तरह मनाते हैं? जब आप नाज़िम थे तब कैसे मनाते थे, अब कैसे मनाते थे? दोनों बातें मुझे बताएँ माशाल्लाह। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान होने के नाते और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने के नाते, जी जी, चाहे वो नाज़िम हो या एक आम आदमी हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के जश्न के जो जश्न विलादत है, वो हर आदमी एक खूब से खूब तरीके से मनाता है। सही। तो इस गैर निज़ामत में या निज़ामत के बग़ैर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, खुसूसन हमारे यहाँ बड़ा मशहूर ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौक अंजुमन शहदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी बिल्कुल के ज़ेर एहतमाम जो 12 रोज़ा प्रोग्राम होते हैं, महाफिल शरीफ होती हैं, तो उसमें बाकायदगी से एक कारकुन की हैसियत से अभी भी हिस्सा लेते हैं और तकरीबन गुज़िश्ता कोई 20-22 साल से 25 साल से मैं वहाँ पर एक कारकुन वहाँ काम कर रहा हूँ। उसके अलावा दौरे निज़ामत में तो जो एक्टिविटीज़ रबीउल अव्वल शरीफ के हवाले से जो होती थी, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा, खुसूसन जो इलाके के अंदर महफिल नात शरीफ के जो प्रोग्राम होते थे या सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो मजालिस या जलसे होते थे, उनमें भरपूर शिरकत करना और उनके साथ जो ताउन मुमकिन हद तक हो उसमें पेश रहना। और उसके अलावा अंजुमन फ़िज़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जुलूस का जो हमारा हैदराबाद का सबसे बड़ा जुलूस है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी एज़ कारकुन हमारे अकरम कुरैशी भाई हैं, वो बेचारे मोहब्बत करते हैं, वो भी मदू करते हैं, तो वहाँ उनके साथ भी जो भी हमारे हिस्से का होता है हिस्सा डाल लेते हैं।
تو یہ چیزیں، اور الحمدللہ ہمارے ساتھ ساتھ یہ تو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت جو ہے بھرپور انداز سے منائیں. اس لیے کہ اگر عام طور پہ دیکھیں تو میں آپ ہم کوئی بھی ہوں، ہم جو ہمارے گھر کے جو ایونٹ ہوتے ہیں، خواہ شادی کا ہو، سالگرہ کا ہو یا کہ، تو اس کے اوپر ہم کتنا جوش و جذبہ ہوتا ہے. تو یہ تو دونوں جہانوں کے اور ساری کائنات کے جو ہے نا مالک کا جشن ولادت ہے. تو اس کو تو ہمیں بڑھ چڑھ کر اور بہت ہی ان کے شایان شان جو ہے نا اس کو منانا چاہیے. اس میں ایک گزارش یہ کروں گا کہ لوگ جو ہے اس کو شاید تھوڑا سا جو ہے نا اس میں مسئلاتوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جشن ولادت ہے اس میں کوئی مسئلات نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ آقا جو ہے وہ تمام انسانیت کے جو ہے نا ان کے آقا ہیں، اور ان کا آقا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو کچھ اللہ پاک ہے، اللہ کے بعد جو ہمارے لیے سب سے زیادہ قابل احترام اور قابل محترم ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. تو آپ کے جشن مبارک جو ہے وہ ہمیں بھرپور انداز سے منانا چاہیے. جو ہمارے وسائل نظر و نیاز کرنی چاہیے، چلاقہ کرنا چاہیے، جھنڈے لہرانے چاہیے، جلوسوں میں شرکت کرنی چاہیے. خاص طور پر جو جتنے یہ پروگرام ہوتے ہیں سیرت پاک کے حوالے سے، جتنی محافلیں ہوتی ہیں، اس میں میری یہ گزارش ہے تمام لوگوں سے، خواہ وہ کسی مسلک کے ہوں، کیونکہ وہاں آقا کریم کی سیرت پاک کو بیان کیا جا رہا ہے، تو وہاں ضرور شرکت کریں. تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو کچھ یقیناً ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا، اور دوسرے یہ ہے کہ آقا سے محبت کا اظہار کرنے کا بھی ہمیں ایک موقع ملے گا. اچھا، اس کے ساتھ میں ایک چیز اور آپ سے کہوں کہ خاص طور پر کہ ربیع الاول شریف کے جو جلوس ہمارے نکلتے ہیں الحمدللہ بڑے پیمانے پہ نکلتے ہیں، اور حیدرآباد جو ہے وہ آقا کے محبت کرنے والوں کا شہر ہے. گوکہ تمام مسلمان آ کر کرتے ہیں، لیکن ایک خاص جو ہے ہمارے یہاں جو تقریبات ہوتی ہیں اس سے، تو جو جلوس کے اندر ہر جو بھی شریک ہے اس میں جو شرکت کر رہا ہے وہ آقا کی محبت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس میں شرکت کر رہا ہے. تو وہاں ہمیں تھوڑا سا تقدس احترام کا ضرور خیال کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر دیکھا گیا میں کوئی تنقید وہ نہیں کر رہا، بلکہ یہ ہے کہ اس میں کچھ ہمارے نوجوان جو ہے تھوڑا سا ایک انجوائے کے حوالے سے وہ بہت کچھ وہ کرتے ہیں، لیکن اس طرح کریں کہ بے ادبی اور ہلڑ بازی کا جو ہے نا وہ ہمیں کہیں پر جو ہے نا شبہ نہ ہو، بلکہ صلوات و سلام اور درود شریف کے نذرانے پیش کرتے ہوئے جو ہے نا اس جلوس. اچھا ماموں، میں نے ایک چیز اور ماشاءاللہ نوٹ کری ہے کہ بعض جو جلوس ہوتے ہیں اس میں ماشاءاللہ نمازوں کا بھی بڑا اہتمام ہوتا ہے. ظہر کی نماز کا وقت ہوا، جلوس وہیں روک دیا جاتا ہے، اور جو ساتھ میں مسجد ہوتی ہے وہاں ظہر کی نماز، یا کوئی ایسا مقام ہوتا ہے جہاں سب لوگ ظہر نماز کی بھی جو ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضرت میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آپ ماشاءاللہ مفتی ہیں، اس وجہ سے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر ہم جلوس بھی کرتے رہے اور نماز بھی پڑھتے تو سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی آپ نے. اصل میں جو جلوس ہوتے ہیں اس میں اس بات کا آپ نے بھی خود کہا کہ اہتمام ہوتا ہے. ٹائم کا تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن اہتمام ہوتا ہے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. اس لیے کہ نماز اول، مفتی صاحب زیادہ بہتر اس پر روشنی ڈالیں گے کہ نماز اول ہے، باقی ساری بالکل. آپ یہ کہہ لیں کہ آپ اور میں تو ابھی طالب علم ہیں حضرت، ماشاءاللہ طالب علم بھی نہیں ہے، بلکہ ہم تو اللہ پاک ہمیں بھی اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مطلب یہ ہے کہ ان تمام نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، تمام کے تمام، اور صرف یہ نہیں کہ جلوس کے اندر ہی، بلکہ نمازوں کا احترام تو ہمیں اپنی زندگی میں اس کو معمولات میں بنانا چاہیے اور اس پہ پابندی بھی کرنی چاہیے. تو ابھی بڑی اچھی بات کی، قرآن جو ضابطہ حیات ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، تو ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. جی بالکل، اسی کو فالو کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس کے مطابق، ہمارے اعمال بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور قرآن کی روشنی میں ہوں. تو قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جب ہمارے اندر آ جائیں گی تو اس کے بعد یہ جتنے ہمارے جو فروع اختلافات ہیں نا یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے، ایٹومیٹک ختم ہونے سے. کہہ رہے ہیں یہ ایک فروع اختلافات ہیں، کوئی ایسے زیر بحث یا وہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر کہ کوئی بحث و مباحثے کیے جائیں، نہیں. لیکن کیا ہے کہ ہماری زندگی میں اگر قرآن اور سنت پر ہم باقاعدہ عمل کرنا شروع کریں، اس میں بھی شامل ہوں، ہم بھی، اللہ پاک ہمیں بھی ہدایت دے اور اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں بھی قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے
کا موقع عطا فرمائے۔ ماموں جو بات کر رہے ہیں قرآن اور حدیث شریف کے حوالے سے کہ ہمیں ضابطہ حیات جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، ایک سوال کیا جاتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو الجھایا جاتا ہے کہ جی یہ میلاد شریف کی جو ہم محفل سجاتے ہیں، ہماری ہر گلی میں ہر گھر میں چراغاں کیا جاتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے نغمے پڑھے جاتے ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، تعریفات کی جاتی ہیں، اب یہ جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اتنی مرتبہ آیا، حضرت عمر کے دور میں اتنی مرتبہ آیا، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سب کے دور میں آیا، کسی نے نہیں منایا، یہ آج کی شروعات ہے، نہ قرآن پاک میں ذکر ہے، نہ حدیث شریف میں ذکر ہے، یہ ابھی 50 سال ہوئے ہیں یا 100 سال ہوئے ہیں، انہوں نے یہ بریلی والوں نے شروع کیا ہے، امام محمد رضا خان صاحب نے، پہلے اس کا کہیں پر ذکر نہیں ملتا۔ اب ان حضرات کی بارگاہ میں جواب ہمارا یہ ہے کہ حضرت آپ جو اعتراض کرتے ہیں نا ہم پر کہ یہ قرآن پاک میں نہیں ہے یا حدیث شریف میں نہیں ہے میلاد شریف کا کہیں پر ذکر، اب اس کا جواب یہ ہے کہ میلاد شریف کہتے کسے ہیں، میلاد شریف ہوتا کیا ہے، ہم ڈیفینیشن کریں گے، تعریف ہم کریں گے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ میلاد کسے کہتے ہیں۔ ہر وہ محفل جس میں یہ ڈیفینیشن آف میلاد ہے، نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کی محفل جو ہم سجاتے ہیں اس کی تعریف ہے، پھر اگر آپ کو تعریف سمجھ آ جائے آپ کے اعتراضات ختم ہو جائیں گے، پہلے تعریف سنیں کہ ہر وہ محفل جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر کیا جائے، نبی کریم علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا جائے، نبی کریم علیہ السلام کے معراج کا ذکر کیا جائے، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا ذکر کیا جائے، اس محفل کو ہم لوگ محفل میلاد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ڈیفینیشن آف میلاد ہے۔ اب آپ ہمیں بتائیں قرآن میں نبی کریم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے کیا؟ حدیث میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے کیا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر نہیں کیا، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، اس کے بعد جتنے صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، کیا کسی صحابی نے نبی کریم علیہ السلام کا ذکر؟ کیوں علماء کو یا ہماری عوام کو الجھایا جاتا ہے؟ نہیں، یہ تو پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فنا فی الرسول ہیں، ایک ایک سانس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ذکر پر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، ایک پہلو بھی مصطفیٰ سے مختلف نہیں ہے۔ کیا ہم کہیں گے کہ انہوں نے ذکر رسول نہیں کیا؟ جتنا انہوں نے ذکر رسول کیا ہے کائنات میں کوئی کر ہی نہیں سکتے جتنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ تو یہ ہے میلاد کی ڈیفینیشن، آپ حضرات کو بتائیں کہ حضرت اب آپ ہمیں بتائیں یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بہت اچھا ماموں، میں چاہوں گا کوئی ہمارے ناظرین کو آپ پیغام دینا چاہیں؟ آج کے اس پروگرام کے توسط سے میں صرف ایک ہی پیغام دوں کہ ماہ پرنور الحمدللہ ہے، تو اس میں جو بھی اپنی بساط کے مطابق اور اس جشن کو جس شایانہ شان طریقے سے مناتے ہیں اس کو منانا چاہیے۔ ساتھ ساتھ ہمیں اس ماہ کے مبارکہ کے توسط سے ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو تعلیمات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، ان تعلیمات کو ہم اپنے اندر سموئیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، خواہ وہ سوشل لائف ہو، اکنامیکل ہو، بزنس ہو، ہمارے لوگوں سے روابط ہوں، یا جو بھی کچھ عمل ہے، تو یہ ایک اس ماہ مبارک کی برکت سے ہم اپنی زندگیوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اگر شامل کر لیں تو ہمارے بہت سارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ہم ایک ترقی کی طرف گامزن ہوں گے۔ جزاک اللہ۔ علامہ صاحب، آپ کوئی ہمارے ناظرین کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ پیغام یہ ہے جو ماموں نے بات کی، میں بھی وہی بات کروں گا کہ میلاد منانے کا نام جو ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، ہمارے پروگرام کو سنیں یا جہاں تک یہ آواز جائے، میلاد منانے کا نام صرف یہ نہیں ہے کہ ایک سال میں ایک محفل کر لی جائے اور اس کے یا اپنے گھر پر ایک جھنڈا لہرا دیا جائے یا جلوس میں شرکت کر لی جائے، اس کے علاوہ ہمارا نبی کریم علیہ السلام سے تعلق ختم ہو جائے، نعوذ باللہ۔ نہیں، میلاد مصطفیٰ کریم علیہ السلام منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں، دیکھیں زندگی، بچپن بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کیسا تھا، جوانی مصطفیٰ علیہ السلام کی کیسی تھی، میرے مصطفیٰ نے 40 سال کی عمر تک کیا کیا ہے، اس کے بعد مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیا کیا۔ یہ پیغام ہمارا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو اپنایا جائے۔ میلاد کا مقصد بھی یہی ہے، میلاد کا موضوع بھی یہی ہے۔ ماموں، آپ کا بھی بہت شکریہ، علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ انشاءاللہ انجمن شہیدان رسول والے ہمارے دوست بھائی محبوب شیروانی صاحب کو
अनकरीब इंशाल्लाह मैं 8 या 9 रबीउल अव्वल को बुलवा रहा हूँ प्रोग्राम में। आप भी उनसे अर्ज़ करिएगा कि भाई हाफिज़ मोहम्मद अली साहब हैदराबाद न्यूज़ वालों ने आपको याद करा, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। नाज़रीन, बहुत सारे दुआ के साथ अपने मेज़बान साहिबजादा मोहम्मद अली नक्शबंदी को, हैदराबाद न्यूज़ की पूरी टीम को, मरहबा सरवर कॉन्टेंट ट्रांसमिशन की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك साथ मेरा जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे, तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ, तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले, एक कदम आगे। बिस्मिल्लाह सिटी की भरपूर कामयाबी के बाद आरिफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अब पेश करते हैं ठंडी हवाओं और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर शहर हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद 9:10 के पुरौनक इलाके 12 रबीउल अव्वल चौक से मुंसलिक बिस्मिल्लाह सिटी एक्सटेंशन, एक असीम शान प्रोजेक्ट। 80, 120 और 200 गज के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स, इसके अलावा 80 और 120 गज के सिंगल और डबल स्टोरी बंगले, साथ ही 200 गज के लैविश स्टाइल डबल स्टोरी बंगले। पानी, गैस, बिजली की सहूलियात पहले से मौजूद। बिस्मिल्लाह सिटी एक्सटेंशन, आपका अपना घर, आपकी अपनी जन्नत। बुकिंग और तफसीलात के लिए राब्ता करें। हरमैन ड्रीम सिटी टंडोजाम, मेन मीरपुर खास रोड जैसी आइडियल लोकेशन पर, जहां बुलंदतर मयारी जिंदगी की नई वसतें और तसव्वुर हकीकत का रूप धार रहा है। 120 और 160 गज के वेल डिजाइन डबल स्टोरी बंगलोज, हेल्थी एक्टिविटीज के लिए मुकम्मल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ताजगी के एहसास के लिए पार्क्स, फौरी तिब्बी इमदाद के लिए स्कीम का अपना हॉस्पिटल, मिनी मार्केट के साथ साथ फूड स्ट्रीट। हैदराबाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के बेहतरीन प्लानर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम ने तमाम सहूलियात से आरास्ता बंगलोज डिजाइन किए हैं। मजीद डिटेल्स के लिए गोल्ड मार्केटिंग, फोन 0336 5939 029। दाऊद सुपरमार्केट हैदराबाद की पहली बैनुल-अक़वामी तर्ज की 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल सेंट्रली एयर कंडीशन सुपरमार्केट, जहां आपकी ज़रूरत की तमाम अशिया चैलेंजिंग प्राइस पर दस्तयाब हैं। दाऊद सुपरमार्केट का खुश अखलाक तरबियत याफ्ता अमला आपकी शॉपिंग को आसान बनाए, जबकि बेहतरीन फैमिली माहौल आपको महफूज और पुरसुकून शॉपिंग से लुत्फ़अंदोज़ करे। 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल वसी पार्किंग और सेफ एंड सिक्योर वॉलेट पार्किंग। दाऊद सुपरमार्केट, जहां सब कुछ मिले एक छत के नीचे, वो भी महफूज, पुरसुकून और कम कीमत पर। जिंदगी को आसान बनाइए, दाऊद सुपरमार्केट आइए। दाऊद सुपरमार्केट, मेन ऑटोबान रोड, हैदराबाद। ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर।
يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك